الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان والو، جنت تمہارے لیے اللہ نے تیار رکھی، لیکن جنت میں جانے سے پہلے مرحلے ہیں، حالات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں. ان تمام آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر جنت میں جانا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں پر حالات آئیں گے. انبیاء کرام سب سے سچے ہوتے ہیں، لیکن ان پر بھی حالات آتے ہیں. ان کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے آتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کو آئیں. نوح علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری. تو انبیاء کرام سب سے پہلے تو آزمائے گئے، پھر ان کے پیروکار جو ہے ان کے ایمان کا امتحان ہوا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے حواریین تھے ان کا امتحان ہوا. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آزمائش میں مبتلا رہے. اور اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے جو بھی ایمان والے آئے انہوں نے امتحان دیے، سختیاں برداشت کی، فقر و فاقہ بھی آئے ہیں، مال کی کمی بھی آئی، اور وہ اتنا آزمائے گئے کہ ان کے رسول کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ تو نے مدد کا وعدہ فرمایا ایمان والوں کو، مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب میں فرمایا بالکل قریب ہے ہماری مدد، صبر کرو.
تحمل سے کام لو، اب بالکل مدد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے پاس آئے، حضور اب تو پریشانیوں کی انتہا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ تو ابھی آغاز ہے، ابتدا ہے، بہت سخت حالات بھی آئیں گے لیکن کامیابی ایمان والوں کو ملے گی۔ حالات تو آئیں گے، امتحانات لیے جائیں گے، کچا کون ہے سچا کون ہے یہ آزمایا جائے گا، اور اس کے بعد سچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے۔ تو یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ تمہیں ترقی دینے کے لیے آ رہے ہیں، تمہیں درجہ عروج عطا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہیں اونچا اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تیزی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، عقاب ایک پرندہ ہوتا ہے، تیزی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ حالات کے بعد جو ہے کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ہجرتیں کرنی پڑی، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی مکہ چلا گیا۔ مکے جانے کے بعد بھی، مدینہ جانے کے بعد بھی مکے والوں نے حملے نہیں چھوڑے اور مدینے والوں کو کچل ڈالنے کے لیے تمام تر طاقت لگائی۔ پھر بدر کا واقعہ آیا، احد کا واقعہ آیا، خندق کا واقعہ آیا، مختلف غزوے ہوئے، مقابلے ہوئے، پھر اللہ نے مکہ مکرمہ فتح فرما دیا۔ تب جا کر کے چین کی نیند سونے کا موقع ملا۔ وہاں تک رات اور دن صحابہ کرام فکروں میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ تو دین کے لیے قربانیاں اور امتحانات ناگزیر ہے۔ یہ مضمون کو یہاں اکیلا ذکر نہیں کیا ہے، دوسری آیات میں بھی یہ مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہاں بھی بیان کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے اور بیان کیا ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ایمان والے سوچتے ہیں کہ بس ان کو جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ جنت ہم ایمان والوں کو ضرور دیں گے، لیکن امتحانات اور آزمائشوں کے بعد دیں گے۔ ایسے حالات کا جب زمانہ ہوتا ہے تو آدمی کو دو قسم کی قربانیاں دینی پڑتی، ایک مالی قربانی دینی پڑتی، مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا حضور سے کہ کیا خرچ کریں، ہم مال ہے ہمارے پاس، کیسے خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ مال فراواں ہے، بڑی مقدار میں ہے تمہارے پاس، اور تم خرچ کرنا چاہتے ہو، بھلائیوں میں، اچھائی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا والدین کو دو، یہ نفلی صدقات کی بات کر، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو،
مساکین کو دو، مسافر جو بیچارے کلاش ہو گئے ہیں، اگرچہ گھر پہ مالدار تھے لیکن سفر میں نکلنے کے بعد پیسہ ختم ہو گیا ہے ان کے پاس، تو ان کی بھی مدد کرو۔ اور یہ جو مال فراوان اللہ نے تم کو عطا فرمایا، اس میں سے جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین سے بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ تو مالی قربانی کی بات کہی کہ دین کے لیے مالی قربانی بھی دینی پڑے گی، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا، اور مال فراواں ہو تو اس میں سے ان تمام لوگوں کو دیا جائے گا، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، معلوم ہوا زکوٰۃ نہیں ہے، نفلی جو صدقات ہیں وہ مراد ہے۔ اب جانی قربانی کی بات کرتے ہیں کہ جان بھی لگانی پڑے دین کی بقا کے لیے اور دین کی فلاح کے لیے اور دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے قتال کو بھی فرض کیا۔ جب مدینے آئے تو قتال کا حکم آیا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ حکم ذرا ناگوار گزرا کہ ابھی تو آئے ہیں، ابھی دامن سنبھالا ہے اور ابھی پھر تلوار نکال کر میدان میں جان کھپانی ہے۔ تھوڑی دیر سے یہ حکم آتا، اللہ فرماتے ہیں بظاہر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ مشکل کام، لیکن اس کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ تمہارے جان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے دین کی بھی حفاظت ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بظاہر مشکل لگتی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اچھی ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر انجیکشن دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سوئی چبھتی ہے، لگتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے بڑی اچھی لیکن نتیجے کے اعتبار سے خطرناک ہے، تو تمہارا گھر میں بیٹھے رہنا مال لے کر تمہاری دین کی بقا کے لیے خطرے والا ہے۔ اس لیے تم کو میدان میں نکلنے کے لیے کہا کہ تم جیسے مال لگا رہے ہو اللہ کے راستے میں، جان لگانے کا فیصلہ بھی اللہ کے راستے میں کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ایک رکوع ختم ہو گیا۔ اب ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ پہلے بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عرب میں اور ان کی شریعت میں 4 مہینے قتال کرنا منع ہے۔ 4 مہینے تک لڑائی مار پیٹ بالکل منع۔ وہ 4 مہینے میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم جو ابھی چل رہا ہے، محرم کو بھی محرم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قابل احترام ہے، اس کے اندر مار پیٹ کرنا، جھگڑا کرنا، حملہ کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا منع ہے، کیونکہ حج سے لوٹنے والا لوٹتے لوٹتے محرم تک جا کر اپنے گھر پر پہنچے گا تو امن و امان سے پہنچے۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، رجب کا مہینہ بھی محترم ہے، اس کے اندر بھی مار پیٹ، جھگڑا، لڑائی، لوٹ کھسوٹ سب منع تھا، جو عربوں کے یہاں عام طور پر جاری رہتا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تھا عبداللہ ابن جہش کا، 10 آدمیوں کا، 10 صحابہ کرام۔
اور ان کو مکہ مکرمہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ مکے والے کیا چالیں چل رہے ہیں وہ ہم پر واضح ہو جائے تو ہم اپنا پلان ٹھیک کریں. تو عبداللہ ابن جہش کا سویہ گیا. واپسی میں عمرو ابن حضرمی جو ہے اس سے مٹبھیڑ ہو گئی اور اس کے کچھ افراد تھے, اس سے لڑائی ہو گئی. اس میں وہ عمرو ابن حضرمی مارا گیا. جب تاریخ پر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ رجب کی پہلی تاریخ ہے جس کے اندر قتال کرنا منع ہے, اور صحابہ اس کو جمادی الاخری کی آخری تاریخ سمجھے تھے. تو انہوں نے اپنے اعتبار سے صحیح کام کیا تھا. اتفاق سے وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی تو کافرین نے شور مچایا کہ یہ لوگ اشہر حرم کا بھی احترام نہیں کرتے, ہمارے آدمی کو جو ہے جمادی الاخری میں مارنے کے بجائے رجب کے اندر مار ڈالا. جب انہوں نے بہت شور مچایا اس کا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ہاں بھئی یہ غلطی ہوئی, انسان ہے, بشر ہے, غلطی ہو جاتی. رجب کی پہلی تاریخ کو عمرو ابن حضرمی مارا گیا, یہ ایک بڑی غلطی ہوئی. لیکن اے مشرکین مکہ, اس سے بڑی بڑی خرابیاں اور اس سے بڑے بڑے فسادات تم مچاتے ہو, اس کو نہیں سوچتے. اس کو کیا لے کے بیٹھے ہو؟ ایک قتل واقع ہو گیا, اس کا کیا رونا لے کے بیٹھے ہو؟ تم کتنے بڑے بڑے اس قتل سے بڑے خطرناک کام تم کر رہے ہو. کیا ہے وہ بڑے کام؟ ایک تو تم ایمان والوں کو مکہ مکرمہ میں آنے نہیں دیتے, یہ تمہارا بڑا گھناؤنا جرم ہے. اور کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کفریہ اعمال کرتے ہو, یہ دوسرا جرم ہے. اور مسلمانان مدینہ کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے, یہ تیسرا جرم ہے. اور فتنہ اور فساد مچاتے ہو, لوگوں کو دین پر آنے سے روکتے ہو, یہ قتل سے بھاری گناہ ہے. تم وہ قتل کو کیا رو رہے ہو؟ تم اس سے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو, اس پر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور یہ تو ایسا اتفاق ہو گیا, ورنہ یہ اشہر حرم میں اگر تمہارے ساتھ لڑنے کا موقع آئے تو یہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور لڑیں گے جہاں تک ہو سکے گا. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ تم کو لوٹا کر واپس کفر کی طرف لے جائیں. اور یاد رکھو کہ ایمان لانے کے بعد اگر کسی شخص نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت کے اندر کفر کی مر گیا تو اس کے جتنے اعمال ہیں وہ تمام حبط ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کی حالت میں مر جائے تو اس کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑیں گے. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. اور اس نے جتنے اعمال, نماز, عبادات جتنے کیے وہ تمام بیکار ہو جائیں گے, اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئیں گے. اللہ کے یہاں ایمان کے ساتھ جو اعمال کیے جاتے ہیں اور اس پر انسان دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ اعمال کام آتے ہیں. اور اگر کسی نے ارتداد کے بعد توبہ کر لی تو
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ارتداد سے پہلے اس نے حج کیا تھا وہ ضائع ہو جائے گا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کا حج قابل قبول مانا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی، ہجرت بہت بڑا کام ہے۔ ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ ہجری سن سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ وطن کو چھوڑنا، مکان کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو، اولاد کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کسی جگہ منتقل ہو جانا، یہ بڑا بھاری کام ہے۔ 3 دن ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو کتنا گھر یاد آتا ہے۔ ہجرت میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا ہے تو کتنا مشکل کام ہے۔ تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے بچانے کے لیے ہجرت کی نوبت آئی تو ہجرت کی، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، لڑے، مار پیٹ ہوئی، یہ بظاہر تو خراب معلوم ہوتا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ تمام حضرات نے اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھی۔ اللہ تعالی بڑے مغفرت فرمانے والے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بڑا رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے۔ روشنیاں بند کر دی جائے اور اطمینان سے لا الہ الا اللہ کا ورد تھوڑی دیر کیا جائے تاکہ ہماری مجلس کام کی بن جائے۔ خالی تفسیر سن کر فارغ نہ ہو جائیں بلکہ کچھ لے کر ہم اپنے گھر جائیں، کچھ اللہ اللہ کی یاد لے کر جائیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آدمی پوری طرح متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت کا انتظار کرے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ چند منٹوں کے لیے تصور جاری رکھیے۔ اے خفدہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ تو آیا بنگر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔
اللہم اعین علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرما، اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما، اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما، اس کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، ذکر اللہ والی زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ ہمارے کچھ ساتھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، درد ہے اللہ وہ درد کو دور فرما، صحت کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جوان تفسیر میں حصہ لے رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمت عطا فرما، قرآن کریم کو سمجھنے کا شوق عطا فرما، ان کی ہمتوں کو مزید بلند فرما، ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔